بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ جماعت دام یعنی 10ویں کلاس کے پاک اسٹڈی کے والے سے میں نے اہم نوٹس بنائے ہیں جس میں نے امپارٹنٹ ٹاپکس کو کور کیا ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پولیٹیکل پرسنالٹیز یعنی سیاسی شخصیات۔ اب سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور 1971 سے 1977 تھا، تقریباً 5 سال۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات ہیں۔ اب خدمات ساری سیاسی شخصیات کی، اس کی مثبت پہلو منفی پہلو آپ خود جائزہ لیں گے یا پڑھیں گے، آپ بتا سکیں گے اس میں ملک کو یہ فائدہ ہوا، یہ مثبت پہلو تھے، یہ منفی پہلو اس طرح تھے، یہ آپ نے خود بتانا ہوتا ہے۔ تو چلے میں نے پوائنٹ بنا دیے ہیں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا تھا کہ یعنی اداروں کو قومی تحویل میں لے دیا، سرکاری کر دیا تھا۔ اس میں تعلیمی ادارے بھی تھے، اس میں یعنی فیکٹریاں، صنعتیں تھیں، انشورنس کمپنیاں تھیں، بینک وغیرہ تھے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مشرقی پاکستان بھی پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، بنگلہ دیش۔ اور پھر کیا، ذوالفقار بھٹو کے دور میں 1977 کا آئین بھی بنا اور ان کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ بھی ہوئی، تو قومی پاکستان قومی اتحاد بھی ہوا۔ اب ان کی اہم تاریخ ہے، یعنی اب دیکھیں میں نے ہیڈنگ بنا کے ڈیٹس لکھ دی ہیں۔ اب ڈیٹس یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کو ہیڈنگ بنا کے لکھیں۔ دیکھیں 20 دسمبر 1971 کو اب ذوالفقار بھٹو کیا ہوا تھا، پہلے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تھے۔ اب اس طرح میں نے 2 جنوری 1972 اس طرح میں نے ہر کوئی ہیڈنگ بنا دی، آرڈیننس جاری کر کے سنتوں کو انہوں نے قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ پھر 1972 میں تعلیمی اداروں کو بھی قومی تحویل میں لیا۔ پھر 1 جنوری 1974 کو بینکوں میں قومی تحویل میں لیا، بینکوں کو انہوں نے۔ پھر 10 فروری 1972 کو انہوں نے کیا کیا، لیبر اصلاحات کی تھیں، یعنی مزدوروں کے ریفارمز کیے تھے۔ اب 7 مارچ 1977 قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پیپل پارٹی پھر دوبارہ بھاری اکثریت سے جیت گئی تھی۔ تو اس میں سلسلے کیا ہوا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگا کر ذوالفقار بھٹو کے دور کا خاتمہ کر دیا، جو طریقۂ نظام مصطفیٰ تھی اس کا اثر تھا۔ اور اس طرح حالات اس طرح بن گئے تھے، جنرل ضیاء الحق نے ان کو مارشل لا لگا کر حکومت کا خاتمہ، بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر اب جنرل ضیاء الحق کا دور ہے، اب یہ 11 سال تھا۔ اب اس کے مثبت اور منفی پہلو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصانات ہوئے۔ آج جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں کیا تھا، پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام ہوا اور 1973 کے آئین میں ترمیم انہوں نے کی تھی۔ اب ان کی اہم ڈیٹس، جو اہم تاریخ ہے ان کے دور کی، وہ 10 فروری 1979 میں آرڈیننس کے تمام ہائی کورٹ میں یعنی شریعت بینچ قائم کر دیے گئے تھے۔ پھر 1979 کو یعنی چوری وغیرہ پر سزائیں دینے کے احکامات جاری تھے، کر دیے۔ 1980 میں کیا شریعت بینچوں میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام ہوا، یعنی شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت، شریعت بینچ میں کیا عدالتوں میں قائم ہوئی۔ 1993 میں عشر کا جو نظام انہوں نے وضع کیا تھا اس میں عمل شروع ہو گیا تھا۔ اب کیا ہے، 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات کے لیے نفع نقصان میں یعنی اکاؤنٹ کھاتے کھولے گئے اور ان کو تمام سیونگ اکاؤنٹ یعنی PLS اکاؤنٹ کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب 1981 میں بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی کا قیام یعنی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ اب محمد خان جنیجو کا دور حکومت، وہ 1985 سے 1988 تقریباً 3 سال تھا۔ اب اس کے مثبت پہلو کیا تھے، منفی پہلو کیا تھا، وہ آپ اپنے الفاظ میں بک سے دیکھ کے بیان کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اب خود سمجھنا ہے کہ کس سے کیا فائدے ہوئے، کیا نقصانات، یہ آپ نے خود بیان کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے اب اپنی بک سے ساری ڈیٹیل دیکھ لیں، میں نے مین پوائنٹ بنا لی، اس کا مطلب ہے آپ کو بک اچھی طرح یاد ہو جائے، آپ کے یہ مطلب یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں اور پاس اچھے نمبر آ جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا، یعنی یہ پوائنٹ آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں۔ اب 23 مارچ 1985 میں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، جس میں دور میں جنرل ضیاء الحق کو صدر منتخب کر لیا گیا، یعنی صدر کے حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا۔ 30 دسمبر 1985 کو یعنی جنرل کی حکومت مارشل لا اٹھانے کا اعلان کر دیا، کیونکہ 8 سال ہو گئے جب جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں مارشل لا لگایا تھا۔ جنوری 1986 میں سرکاری پارلیمانی گروہ کو پاکستان مسلم لیگ اور محمد خان کا نام دیا گیا اور اس میں محمد خان جنیجو کے صدر منتخب ہو گئے، یعنی یہ سرکاری پارلیمانی گروپ بنا تھا۔ آگے تو 1986 میں محمد خان جنیجو نے جو ترکی، جرمنی اور امریکہ کا کامیاب دورے کیے۔ 1988 میں کیا ہوتا ہے، بک ڈپو میں اسلام آباد میں اور آگ لگ گئی تھی، اس ثانیہ اس کو OJD کیمپ کہا جاتا ہے، سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور جنرل ضیاء الحق اور جنیجو میں اختلافات بڑھنے لگے۔ 19 مئی 1998 کو غیر ملکی دورے سے واپسی پر محمد خان جنیجو کی پریس کانفرنس کی اور ادھر آرمی ہاؤس میں جنرل ضیاء الحق نے پریس کانفرنس کی، جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت کو کیا کہ برطرف کر دیا۔
اور پھر آگے بینظیر بھٹو کے دور حکومت ہے. پہلا دور جو ان کا دسمبر 1988 سے اگست 1990 تقریباً 2 سال تھا. اب اس کے مثبت پہلو اور منفی پہلو. اب ان کی اہم تاریخ ہے. 1988 یعنی بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. اب 1988 میں ہی بلوچستان حکومت کی برخاستگی اور میر ظفر خان جمالی اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے. ادھر بھی پیپل پارٹی حکومت قائم ہو گئی تھی. اچھا، لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ بینظیر کا بلوچستان اسمبلی توڑ دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا تھا. آگے یعنی جو ظفر اللہ خان جمالی تھے دوبارہ وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، یعنی ان کے جو بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو دوبارہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا تھا. اب دسمبر 1988 میں کیا ہوا، غلام اسحاق خان کا نوابزادہ نصر اللہ خان کو انتخابات میں شکست دے دی. یعنی نوابزادہ نصر اللہ خان پیپل پارٹی کے تھے تو غلام حسین خان اس کے مخالف تھے اور وہ صدر منتخب ہو گئے. 1989 میں پاکستان دولت مشترکہ میں یعنی کامن ویلتھ ممالک ان میں دوبارہ شامل ہو جو 1972 میں علیحدہ ہوا تھا. اب 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان آئین کی دفعہ یعنی آئین کا آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کرتے بینظیر کی دور حکومت خاتمہ کر دیا. یعنی اس وقت یہ صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا. یہ آرٹیکل بعد میں ختم کر دیا گیا. اب یہ نہیں ہے کہ صدر جب چاہتا تھا اس آرٹیکل کا استعمال کر کے اسمبلیاں توڑ دیتا تھا اور حکومت ختم کر دیتا تھا. اب بینظیر کا جو دوسرا دور حکومت ہے 1993 سے 1996 تقریباً وہ 3 سال تھا. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ اکتوبر 1993 میں بینظیر بھٹو دوسری بار پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی تھی. 1993 میں بینظیر یہ پاکستان کے آخری 8واں 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا وہ جاری کیا. یعنی پہلے سے 8ویں تک 5 سالہ ترقیاتی منصوبے تھے جو 1955 سے شروع ہوئے تھے اور 1993 تک رہے. پھر اس کی جگہ اور آگے یہ ترقیاتی منصوبے کا سسٹم ختم کر دیا گیا اور ترقی کے نئے پیمانے طے کر لیے گئے. اب 1994 میں کیا ہوا کہ مسلم لیگ کے صابر علی شاہ کی حکومت کا خاتمہ اور پیپل پارٹی حکومت جو آفتاب احمد شیرپاؤ ہے ان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. یعنی ادھر بھی پیپل پارٹی حکومت قائم ہو گئی تھی. اور نومبر 1996 میں فاروق احمد خان لغاری جو صدر تھے اس وقت اور بینظیر کے درمیان شدید اختلافات ہو گئے. پھر انہوں نے بھی یہ آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کر کے بینظیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. آگے میاں نواز شریف کا دور حکومت آ گیا. پہلا دور جو تھا 1990 سے 1993 تقریباً 3 سال تھا. اب مثبت اور منفی پہلو آپ نے خود بتانے ہوتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس میں ملک کو فائدہ ہوا مثبت پہلو ہوں گے، جس سے ملک کو نقصان ہو منفی پہلو. آپ اپنے الفاظ میں بیان کر کے بتا سکتے ہیں کیوں فائدہ ہوا تھا کیوں نقصانات ہوا تھا. بکس میں آپ کی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں. لیکن اب آپ سوال چینج کریں گے تو آپ نے جواب بھی تھوڑا سا چینج کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے، یہ پروف کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ کس طرف مثبت پہلو تھے کس وقت منفی، اگر اس پر سوال آتا ہے تو. آگے 1991 نواز شریف حکومت کا نجکاری کمیشن کا اعلان. یعنی انہوں نے بھی نجکاری شروع کر دی تھی اداروں کی. اب 1992 میں بیت المال کا قیام اور پھر 1992 میں ہی بھارتی انتہا پسندوں کی طرف سے کیا ہوا تھا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جس میں پاکستان قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کی تھی. اپریل 1993 اب صدر غلام اسحاق خان کا 52(8)B کے ذریعے نواز شریف حکومت خاتمہ. جیسے انہوں نے بینظیر کی حکومت کی غلام اسحاق خان نے پہلی بار اس طرح انہوں نے 58(2)B کا نواز شریف حکومت خاتمہ کر دیا. لیکن نواز شریف حکومت نے کیا کیا تھا، نواز شریف نے اس میں سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی اور ان کی حکومت کو بحال کر دیا گیا. لیکن ان کے صدر غلام اسحاق سے اختلافات شدید بڑھے جس وجہ سے نواز شریف نے حکومت استعفیٰ دے دیا تھا. پھر ان کا دوسرا دور حکومت جو فروری 1997 سے اکتوبر 1999 تقریباً 2.5 سال تھا. فروری 1997 میں دوبارہ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے. دسمبر 1997 کو رفیق دار پیپل پارٹی کے آفتاب شوبان میرانی کے مقابلے میں انتخابات جیت کر صدر منتخب ہو گئے. اب 1997 میں نواز شریف حکومت غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا. یعنی جو ووٹ کا حق دے دیا تھا اس حکومت نے پہلے نہیں تھا جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں. 1998 میں پاکستان میں مردم شماری اس کے مطابق پاکستان کی آبادی 13 کروڑ. اس میں مردم شماری ہوئی تھی اس میں تقریباً پاکستان کی آبادی 13 کروڑ. آج تو 25-30 کروڑ ہے لیکن مردم شماری نہیں ہوئی بہت عرصے سے. اب 1998 میں کا موٹر وے 1998 میں نواز شریف کا موٹر وے کی تکمیل پر باقاعدہ افتتاح موٹر وے مکمل ہوئی تھی اس پر باقاعدہ افتتاح کی تھا. اب دیکھیں ڈیٹس کو ساری میں نے ہیڈنگ بنا کے لکھا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ڈیٹس یاد ہوں جائیں. اس کا مقصد یہ ہے. باقی ڈیٹیل آپ نے بک سے دیکھنی. میں پھر کہہ رہا ہوں
کہ آپ نے ڈیٹیل بک سے دیکھنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ یہ صرف نوٹس ہیں، یہ تو شارٹ نوٹس ہیں، آپ نے ڈیٹیل بک سے دیکھنی ہے۔ اب اس طرح 1998 میں پھر کیا ہوا تھا کہ وہ اس وقت جو وفاقی تعلیم تھے، وزیر تعلیم تھے غوث علی شاہ، انہوں نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اب 28 مئی 1998 کو بلوچستان یا چاگی مقام پر پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے جو بھارت نے 1974 میں ایٹمی دھماکے دیے ان کا جواب دیا، اور اس دن کو یوم تکبیر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ اب 1999 میں نواز شریف کا وابٹا کو فوج کے حوالے کر دیا، کیونکہ وابٹا میں کرپشن زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے فوج کے حوالے کر دیا۔ اور 1999 میں کیا ہوا کہ پاکستان اور بھارت میں شدید جنگ چھڑ گئی، جس پر امریکی صدر کے مطابق پر جنگ بندی ہوئی، اور اسی سال اٹل بہاری واجپئی خیرگالی کا پیغام لے کر پاکستان کا آئے تھے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے مارشل لا لگا کر نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ان پر کو قید بھی ہوگی تو بھاری جرمانہ، لیکن سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ 10 سال بعد وہ وطن واپس آئے۔ اب تیسرا دور حکومت 2013 سے 2017 جو نواز شریف کا تھا۔ الیکشن 2013 کے نتیجے نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2017 میں سپریم کورٹ کا نواز کو پاناما لیکس بدعنوانی کیس میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دینے، یعنی یہ پاناما لیکس آپ کو کیس پتہ ہوگا، یہ تو اس کے سلسلے میں ان کو یعنی 4 سال کے بعد ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن ان کی حکومت نے 5 سال پوری کی تو باقی 1 سال شاید خاقان عباسی ان کے وزیر اعظم رہے۔ آگے جنرل مشرف کا دور جو تھا 1999 سے 2008، یعنی 9 سال، مثبت اور منفی پہلو۔ اب یہ بھی اپنے الفاظ میں بیان کرنے ان کی پالیسیوں میں کیا فائدے ہوئے ملک اور کیا نقصانات ہوئے، یہ آپ نے خود بتانا ہوتا ہے۔ بک میں آپ کی تفصیل دی ہوتی ہے، لیکن آپ نے یہ زیادہ خود لے کے کہنا ہوتا ہے یہ مثبت پہلو کس طرح تھے اور یہ منفی پہلو کس طرح تھے۔ اچھا، اس آگے مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کو حکومت خاتمہ کر دیا۔ کیا ہے ملک میں مارشل لا لگا دی۔ نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو جو جنرل مشرف کی جگہ آرمی چیف تقرر کیا تھا، سپریم کورٹ نے اسے غیر آئینی قرار دیا۔ مشرف کو 3 سال دے دیے کہ ملک میں بہتری لانے کے لیے، یعنی معاشی آئین کے میں اور معاشرتی اصلاحات میں۔ اب مشرف نے لوکل گورنمنٹ پلان دیا تھا جس میں پاکستان میں کافی ترقی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے ضلعی سطح یہ اور تحصیلی حکومتیں یونین کونسل حکومت کو اختیارات دیے تھے، جو آج بلدیاتی انتخابات بھی کہلاتے ہیں، جو اس وقت بہت زیادہ اختیارات دیے تھے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن نومبر 2000 میں مشرف نے اگلے 5 سال کے پاکستان کے صدر کا حلف اٹھایا۔ اب نومبر 2002 میں وہ اگلے 5 سال کے صدر منتخب۔ اکتوبر 2002 میں انتخابات ہوئے اور یہ امیدواران کے لیے بی اے کی شرط کو لازمی قرار دیا۔ میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا یہ واحد انتخابات میں جس لیے میں قومی اسمبلی کے ممبران کو بی اے کی شرط کرنا لازمی تھا۔ پھر فروری 2003 میں یعنی وفاقی حکومت لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے حوالے سے نوٹیفکیشن، جس میں مشرف کو بہت زیادہ اختیار دیے تھے، یعنی مسلح افواج کے سربراہ بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، صدر بھی تھے۔ یہ LFO باقی ڈیٹیل آپ بک سے اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ اب 2003 میں اپوزیشن جماعتوں نے جنرل مشرف کے خلاف کیا وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ 1 جنوری 2004 میں قومی اسمبلی کا جنرل مشرف کو دوبارہ صدر منتخب کر لیا۔ اب اس طرح دسمبر 2004 میں نجکاری ہوئی، جب جنرل مشرف نے نجکاری کی، بہت سے اداروں کو پرائیویٹ کیا، تو اس میں بھی بینک اور UBL وغیرہ کو بیچ دیا گیا، یعنی ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا۔ اب جنوری 2008 میں مشرف نے قافلے کے ساتھ اس شرط پر انتخابات کا اعلان کیا کہ ان کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کریں، تو جنرل مشرف اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر فروری 2008 میں انتخابات میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی اور مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی زیادہ نشستیں جیت گئی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بن گئے پیپل پارٹی کے۔ اور اگست 2008 میں پھر جنرل مشرف نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور صدر زرداری پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ اب اس کے بعد تیسرا چیپٹر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پالیسی۔ اب پاکستان کے دوسرے ممالک سے تعلقات، اس میں بھارت سے تعلقات، ایران سے تعلقات، افغانستان سے، سعودیہ سے، کچھ میں نے لکھ دی، کچھ آپ بک سے دیکھ کے لکھ دیں۔ اب بھارت کے ساتھ 1972 میں چین کے ساتھ ہوئی۔ اب چین کے ساتھ تعلقات 1962 میں بھارت اور چین میں جنگ ہوئی، جس میں پاکستان نے چین کا ساتھ دیا۔ اس طرح 1965-71 کی جنگوں میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اب ڈیٹس بھی میں نے اہم لکھ دی ہیں، اہم ڈیٹس لکھ دی۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت میں سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ بھارت
اور یہ ایڈمی دھماکہ اور پاکستان چین کی یکساں ایٹمی 1974 میں یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی تھی۔ 1972 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا تھا۔ 1985 میں پاکستان اور بھارت کے کا علاقائی تنظیمیں سارک کے دائرے میں تعاون بڑھانے کی کوششیں کی۔ 1988 میں سارک کانفرنس میں پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی۔ 17 جولائی پاکستان اور اس کے صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان پہلی آگرہ کانفرنس بے نتیجہ ختم ہوئی۔ اب 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوئی اور اس میں پاکستانی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان بہت سے معاہدے طے ہوئے۔ یہ جنرل مشرف کا دور تھا۔ 2013 میں قومی متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کی ملاقات اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا ارادہ ہوا۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات ہیں۔ 1947 میں ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1949 میں پاکستان اور ایران کا دورہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد اب معاہدہ جو بغداد تھا، جس میں پاکستان، ایران اور ترکی کے دفاعی معاہدہ تھا، اس پر دستخط تھے۔ اس میں جب عراق علیحدہ ہوا تو اس کو نام چینج کر کے اس کو سینٹو کا نام دے دیا گیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ 1965 اور 1971 کی جنگ یمن لکھن 1971 کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اب 1964 میں معاہدہ استنبول ہوا، جو پاکستان، ایران اور ترکی درمیان تھا، اور اس کا نام RCD علاقائی تعاون کی تنظیم کا سنگ بنیاد، جو بعد میں اس کو ایکوک کہتا ہے، جس کے 10 ممبر ہیں۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ دیکھیں ساری میں نے ڈیٹس بنا دی ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ اب 2000 میں صدر پاکستان کا ایران کا دورہ ہوا۔ پاکستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات، اب یہ باقی بک سے دیکھ لیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ باقی سارے بک سے دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ ہیڈنگ اہم پوائنٹ بنا کے اس کو یاد کریں۔ امریکہ کے تعلقات، برطانیہ، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات، جاپان وغیرہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، یہ سارے آپ اس سے بک سے دیکھ لیں۔ پھر اب میں نے نیچے اہم ڈیٹس اہم لکھ دی ہیں۔ 1995 میں سارک کا قیام عمل میں آیا تھا، اور OIC کا کیسے قیام عمل۔ 1969 میں جب مسجد اقصیٰ میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہو کر پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تجویز کی تھی، جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی، اور اس کو OIC کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی پاکستان نے یہ تجویز پیش کی، جس کو سارے اسلامی ممالک میں سراہا تھا، اور آج بھی OIC کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ آگے اقوام متحدہ کے قیام کی ضرورت، وجوہات، یعنی اقوام متحدہ کیوں قائم ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، یعنی وجوہات یا پس منظر، یعنی انسانی حقوق کے لیے یہ تنظیم قائم کی۔ جب عالمی جنگیں ہوتی، دو پہلی عالمی جنگیں ہوئی، تو اس کے بعد اس کی ضرورت محسوس کی۔ اس کے 6 ادارے ہیں، یا باقی تفصیل بک سے دیکھ کر دیں گے۔ اب دنیا میں کامیاب کے پاکستان کا کردار ہے۔ پھر پاکستان میں معاشی ترقی، اب معاشی ترقی میں 5 سالہ منصوبے وغیرہ، یہ بہت اہم سوال ہے، اس میں سے ایک سوال لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے آپ کا۔ اب تاریخ، فائدے، نقصانات، اہم نکات یہ سارے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، سوال اس طرح بن کے آ سکتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ چیپٹر جو ہوگا پاکستان میں صنعت و تجارت، اس میں صنعت تجارت میں پاکستان کا مسائل، پھر پاکستان کے برآمدات، غربت، مہنگائی، بےروزگاری، مالی مسئلے، معاشی مسئلے، معاشرتی مسئلے، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو جو فیڈرل بورڈ کے بچوں کا پیپر ہونا ہے کل، تو ان کے لیے بھی یہ نوٹس ہیں، اور جو ویسے بھی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے۔ جو کلاس 10 کا بھی شروع میں پڑھ رہے ہیں، پیپر تو ہو گیا چکا ہے، لیکن نیکسٹ جو پیپر ہوگا، نیکسٹ پنجاب بورڈ کی جتنے بھی ہیں اور جن کا یہ سلیبس ہے، ان کی بکس ملتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے پسند آئی ہوگی۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل پہ اگر میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کریں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔